السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم المعہد العالی اسلامی حیدرآباد کی مرکزی لائبریری میں ہیں۔ اس لائبریری میں بہت سی عمدہ کتابیں اور بہت سی یونیک بک ہیں۔ ہم اندر چل کے دیکھتے ہیں کون کون سی کتابیں ہیں۔ یہ لائبریری ہے۔ ہم سب سے پہلے یہاں کے جو لائبریرین ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہاں کے لائبریرین ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے یہاں کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ آپ کا نام ہے؟ اسم گرامی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محبوب عالم قاسمی ہے اور تقریباً 10 سالوں سے میں یہاں لائبریری میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ یہاں کی لائبریری میں تقریباً 25,000 کتابیں ہیں کم و بیش، اور وہ مختلف فنون پہ مشتمل ہیں۔ ہمارے یہاں لائبریری کی ترتیب فن کے اعتبار سے ہے۔ تفسیر سب سے پہلے ہم لوگوں نے رکھی ہے، پھر حدیث، فقہ، اس کے بعد اصول فقہ، سیرت و سوانح، تاریخ اور اسلامیات، عقائد، اس کے علاوہ ادب اور متفرقات کے خانے ہیں۔ دو بلکہ 3 خانے یہاں اور بھی ہیں جو مختلف ناموں سے منسوب ہیں۔ ایک خانہ یہاں حضرت مولانا قاضی مجاز الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے، جس میں تقریباً 550 کتابیں ہیں اور انہی کی دی ہوئی ہدیہ کی ہوئی ہیں معہد کی لائبریری کو، تو ان کا گوشہ الگ ہے۔ دوسرا گوشہ حضرت مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب نے اپنی کتابیں یہاں دی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 1700-1800 ہے، اور وہ بھی یہاں حضرت مولانا نے معہد کی لائبریری کو ہدیہ کی ہیں۔ تیسرا خانہ جو الگ سے ہے یہاں گوشہ مرتضیٰ کے نام سے، ایک صاحب ادب شخص یہاں گزرے ہیں، حیدرآباد ہی کے رہنے والے، اور جن کا مطالعہ کا بہت بہترین شوق تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی ہی میں یہ وصیت کی تھی کہ ہماری تمام کتابیں وہ معہد کی لائبریری میں دے دی جائیں۔ بہرحال ان کے ورثاء نے تقریباً 3,300 کتابیں مختلف فنون پہ ان کی کتابیں ہیں، تو ان کی کتابیں بھی یہاں ہیں۔ یہ تو کتابوں کے تعلق سے یہاں کی تفصیلات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ معہد کی لائبریری کی ایک خصوصیت یہ ہے، عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لائبریریوں میں طلباء کو ہاتھ لگانے کی کتابوں میں یا استفادے کی خود سے اجازت نہیں ہوتی، لیکن معہد کی یہ خصوصیت ہے اور ضرورت بھی ہے کہ یہاں طلباء خود سے اپنی کتابیں ضرورت کی نکالتے ہیں، پھر خود سے رکھتے ہیں۔ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت اس لائبریری کی یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں صبح 9 بجے سے لے کے اور دوپہر کھانے کے وقفے کے بعد تقریباً 12 بجے رات تک لائبریری کھلی رہتی ہے اور عام استفادے کی اجازت ہے۔ طلباء کو درسیات کی کتابیں دی جانے کے علاوہ ضرورتاً ان کو کتابیں اپنے کمروں میں لے جا کر بھی استفادہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بقیہ تفصیلات انشاءاللہ مولوی اکرم کریں گے۔ جزاک اللہ خیراً۔ مولانا نے لائبریری کا بہت عمدہ تعارف کرایا کہ لائبریری میں کس طرح کی کتابیں ہیں، کن اصحاب نے یہاں پر کتاب اپنی ہدیہ کی ہیں، اور لائبریری نے کن کتابوں کو خریدا ہے۔ اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ پہلے تفسیر کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث میں دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد فقہ کو دیکھیں گے کون کون سی کتابیں یہاں ہیں۔ یہ لائبریری یہ فن تفسیر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سی اہم کتابیں ہیں۔ تفسیر المنیر ہے وہبہ زوہیلی کی، جن کا انتقال 2015 میں ہوا تھا۔ اس کا البحر المحیط، احکام القرآن ہے، الجامع لاحکام القرآن قرطبی کی، تفسیر الکبیر امام رازی کی، اور اوپر بھی ہیں۔ تو یہ تفسیر کا خانہ ہے۔ اس کے پیچھے بھی کتاب ہیں تفسیر کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی تفسیر کی کتابیں، تفہیم القرآن مولانا مودودی کی، اور قرآنیات کے متعلق یہ کتابیں یہاں موجود ہیں۔ یہ تفسیر ابی السعود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں غور سے۔ روائع البیان، تفسیر آیات الاحکام، احکام القرآن، ابن کثیر، سید قطب کی فی ظلال القرآن، اس طرح یہ بھی تفسیری ہے۔
اس کے پیچھے جو حصہ ہے اس میں بھی تفسیر کی کتابیں ہیں. تو یہ 3 خانے جو ہیں 1 2 3 یہ تینوں تفسیر کے ہیں. دونوں طرف اس میں صرف تفسیر اور قرآنیات کے متعلق کتابیں ہیں. یہ ہیں الحدیث و علوم، کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ ان خانوں میں ہیں، ان الماریوں میں ہیں. اس میں آپ دیکھیں امام بیہقی کے سنن بیہقی ہے، اسی طرح مصنف عبد الرزاق ہے، کنز العمال ہے، یا عون المعبود ابو داود کی شرح، شمس الحق عظیم آبادی کی فتح القدیر، اعلیٰ السنن علامہ ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے پیچھے بھی حدیث کی ہی کتاب ہے. یہ فن حدیث، یہاں پہ دلیل الفالحین ریاض الصالحین کی شرح ہے جو، بلکہ ریاض الصالحین کی مطول اور بڑی شرح ہے. اسی طرح یہ صحیح البخاری، بخاری کا یہ نسخہ ہے. یہ صحیح مسلم، یہ نیچے جو ہیں یہ بھی ہے، دیکھیں یہ مجموع الفوائد ہے. یہ نیل الاوطار امام شوکانی کی جو اہم کتاب مانی جاتی ہے، نیل الاوطار ہے. اس میں بھی حدیث کی ہی کتابیں آپ دیکھیے غور سے، المطالب العالیہ، الفتح الکبیر، السنن والآثار، یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں. یہ بھی حدیث کا ہی خانہ ہے. دیکھیں نیچے سے اوپر تک ساری حدیثیں ہیں. یہ 3 خانے جو 1 2 3 یہ 4 خانے جو ہیں حدیث کے ہیں. اس میں دونوں طرف حدیث کی کتابیں ہیں. یہ فقہ کا خانہ ہے، اور اس لائبریری کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں فقہ کی کتابیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، اور مصادر و مراجع فقہ حنفی کے، فقہ حنبلی کے، فقہ شافعی، فقہ مالکی، تمام جو مذاہب ہیں عباضی زیدیہ، ان کے بھی مصادر و مراجع یہاں موجود ہیں. یہ کتاب المجموع ہے. اوپر حاشیۃ الطحطاوی، یہ مبسوط السرخسی، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب کی کہانی یہ ہے کہ اس کے مصنف نے اس کتاب کو جیل میں لکھا ہے. یعنی جب وہ قید خانے میں بند تھے تو انہوں نے وہاں سے املا کرایا تھا اپنے شاگردوں کو. یہ دیکھا الکافی، المغنی جو فقہ حنبلی کی اہم کتاب ہے علامہ ابن قدامہ کی. فقہ حنبلی کیا کہیے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ مقارن کی اہم کتاب ہے. یہ بدائع الصنائع، یہ بھی حدیث کا خانہ ہے. یہ فقہ کا خانہ کہہ رہا ہوں، حدیث کا کہہ رہا ہوں. یہ بھی فقہ کا خانہ ہے. اس میں بھی فقہی کتابیں ہیں. فقہی کتابیں یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. فقہی کتابیں یہاں بھی، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر سے نیچے تک فقہ ہے. یہ بھی فقہ ہے. اس میں بھی کتابیں دیکھیے، اہم کتاب تطبیقات و قواعد الفقہیہ عند المالکیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو قواعد فقہ کی تطبیق کیا ہوگی، اس کے کیا اپلیکیشن کیا، اس کو کس طرح عمل کریں گے، تو وہ ہے. یہاں پہ دیکھیں الاختلاف فی القواعد الاصولیہ فی اختلاف الفقہ، یعنی اصولی قواعد کے اختلاف کی وجہ سے مسائل میں کیا اختلافات ہوتے ہیں، اس موضوع پہ یہ کتاب ہے. نیچے دیکھیے یہ بھی اہم کتاب ہے، فتح الباری یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، جو اس کا یہ خانہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ بدائع الصنائع ہے. یہ اوپر بھی کتاب ہے. اور یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے، یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ فقہ اکیڈمی مکہ مکرمہ کے ہیں، اور جدہ کے جو بھی سیمینار ہوتے ہیں اس کی تجاویز یہاں موجود ہیں. یہ دیکھیے مجمع الفقہ الاسلامی، اس کی تمام جلدیں یہاں موجود ہیں. یہ نیچے بھی دیکھیے، اس کے نیچے بھی وہی ہے. یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ طلباء نئے مسائل میں کس طرح غور و فکر کریں، وہ اس سے مدد لے سکیں. یہ تو فقہ کا خانہ تھا. اب یہ فن اصول فقہ. اصول فقہ میں کون کون سی کتابیں یہاں دیکھیے، ابن امیر الحج کی کتاب ہے، الاحکام ہے، اور بھی اوپر کتابیں ہیں. اس کا الفروق جو بہت اہم کتاب مانی جاتی ہیں، القواعد الفقہیہ، اصول المنہج الاسلامی، نہایت السؤل، القواعد الفقہیہ للعلامہ ابن قیم الجوزی، المستصفیٰ. یہ دیکھیے یہ امام غزالی کی
اصول فقہ کی اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے بھی کتابیں ہیں، یعنی اصول کے جو اہم کتابیں یہاں موجود ہیں، جدید، قدیم اور متوسطین کی جو کتابیں ہیں وہ تمام کتابیں یہاں پہ موجود ہیں، تاکہ طلباء اصول فقہ کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی صلاحیت اس میں بڑھائیں، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ نئے مسائل کو کیا ہے اصول و قواعد کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ فقہی خانے تھے۔ اب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں جہاں رجال و سیر کی کتابیں ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں فن رجال، یعنی رجال کے متعلق جو کتابیں ہیں، اوپر دیکھیں الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، یہ دیکھیے علامہ قریشی کی، یہ فقہ حنفی کے جو فقہ حنفی کے جو مصادر و مراجع پر اور جو اس کے ائمہ حضرات گزرے ہیں ان کی زندگی پر اہم کتاب ہے۔ یہ البدر الطالع علامہ شوکانی کی اہم کتاب ہے۔ الامام ابن الجوزی الضعفاء والمتروکین، یعنی محدثین کے نزدیک جو ضعیف ہے، جن کی روایت نہیں لی جاتی ہے، ان کی حالات زندگی اس میں بیان کی گئی ہے، تو یہاں موجود ہے۔ اسی طرح ذیل و کشف ظنون، جو کام علامہ حاجی چلپی نے سے رہ گیا تھا تو وہ کام اس میں کیا گیا ہے، ذیل و کشف الظنون۔ اس کے بعد الکاشف، یہ بھی اہم کتاب ہے سیر پہ۔ اس کے بعد یہ دیکھیں الطبقات الکبریٰ للشافعی، جو شافعی فقہا گزرے ہیں ان کی زندگی پر اہم کتاب ہے، ان کی لائف کے بارے میں۔ اسی طرح اوپر بھی اہم کتابیں ہیں، یہ ساری موجود ہیں۔ نیچے دیکھیے یہ سیر و اعلام النبلاء، علامہ ذہبی کی کتابیں ہیں، دارۃ المعارف الاسلامیہ ہیں۔ اس کے اور نیچے دیکھیے الاکمال ہے، الامیر ابن ماکولہ کی کتاب ہے، یہ بھی سیر پر اور تاریخ پر اہم کتاب ہے۔ نیچے لسان المیزان، یہ دیکھیے یہ لسان المیزان ہے، یہ زرکلی کی کتاب ہے الاعلام، جس میں لوگوں کے تذکرے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے فن رجال و سیر لکھا ہوا ہے، یہاں پہ جو سیر کی کتاب وہ موجود ہے۔ یہ دیکھیے ادھر آئیے، اس خانے کو دیکھیے، ابن الاسیر کی کتاب ہے اسد الغابہ، نزہۃ الفضلاء۔ اس کے اوپر دیکھیے یہ کون سی ہے، لسان المیزان، ابن عدی کی کتاب ہے الکامل۔ یہ اتحاف القاری، التاریخ الصغیر، امام بخاری کی کتاب، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے چاند کی روشنی میں یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ دیکھیے یہ زاد المعاد، سیرت پہ اہم کتاب ہے، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ دونوں اسی کے سیٹ ہیں، زاد المعاد۔ یہ فن تاریخ ہے، وہ فن رجال السیر ہیں، یہ فن تاریخ کی جو اہم کتابیں ہیں، اردو عربی دونوں کتابیں یہاں موجود ہیں۔ اوپر دیکھیں البدایہ والنہایہ، جو اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں علامہ شبلی کہا کرتے تھے، سیرت النبی جب وہ لکھ رہے تھے تو انہیں اس کتاب کی بڑی ضرورت تھی، وہ کہتے تھے کاش اگر وہ کتاب مل جاتی تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے، لیکن الحمدللہ آج ہم لوگوں کی کتاب مہیا ہے۔ یہ مروج الذہب مسعودی کی ہے، تاریخ مکہ ہے، دلیل مختصر۔ اس کے بعد اور بھی کتابیں ہیں اہم یہاں پہ، اور یہ کتابیں دیکھیں جہانگیر، ترک جہانگیری، عرب و ہند کے تعلقات، کشمیر سلاطین کے عہد میں، تاریخ اخلاق یورپ۔ یہ ترجمہ ہی، اصل تو کتاب نہیں کہیں گے، یہ امام عبد الماجد صاحب نے اسے ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح اس کے پیچھے بھی تاریخ کی ہی کتاب ہیں، آئیے پیچھے دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے تاریخ تحریک آزادی ہند، اس پہ کتاب ہے۔ اس کے بعد ابن خلدون کی یہ کتاب موجود ہے یہاں پہ، تاریخ ابن خلدون، 7 جلدیں، 7 جلدوں میں 7 جلدیں، یہ اس کی فہرست ہے۔ اور احمد امین نے جو ایک سلسلہ لکھا تھا مسلمانوں کے عقلی تاریخ کا،
فجر الاسلام، ضحى الاسلام، ظہر الاسلام، تو وہ کتاب بھی یہاں موجود ہے، دیں گے فجر الاسلام جو ان کی اس سلسلے کی سب سے پہلی کتاب ہے فجر الاسلام، اور اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ یہ ظہر الاسلام ہے، یہ ضحى الاسلام ہے، تو مسلمانوں کی جو عقلی تاریخ ہے اس پر یہ اہم کتاب مانی جاتی ہے، اگرچہ اس کتاب میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مستشرقین کہتے ہیں، انہی کے آراء کو احمد امین نے ہو بہو نقل کر دیا، اگرچہ ان کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن اس میں مستشرقین کے آراء پائی جاتی ہیں، احمد سے متاثر تھے، کیونکہ احمد امین مستشرقین سے متاثر تھے۔ نیچے دیکھیے، اس میں ایک اہم کتاب آپ کو دکھا دوں، یہ اباضیہ، یہ فرقہ اباضیہ پہ ہے، اہم کتاب، ان کی پوری تاریخ ہے، الاباضیہ فی موکب التاریخ، یحییٰ علی معمر کی ہے، ان کی جو پوری تحریک ہے اس پر یہ کتاب ہے، اہم کتاب ہے۔ قانون کی رہ گزر، تاریخ دعوت و عزیمت، آپ بیتی نمبر، یہ آپ بیتی نمبر دیکھیے، یہ آپ بیتی نمبر ہے، اہم کتاب یہ۔ نیچے وہ تاریخ ادب العربی دیکھ رہے احمد حسن زیاد کی، فضلۂ دیوبند کی فقہی خدمات، یہ تاریخ کی کتابیں یہاں۔ تاریخ کے بعد ہم لغات کو دیکھتے ہیں، ڈکشنری ہیں یہاں پہ، دیکھیں وہ ڈکشنری ہے، یہ لسان العرب ابن منظور کی، تاج العروس جو عربی ڈکشنری، اہم عربی ڈکشنری ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی ڈکشنری بہت نہیں لکھی گئی۔ اس کے نیچے یہ بھی دیکھیے، یہ بھی ڈکشنری ہے، معجم الوافی ہے، یہ عربی ڈکشنری ہے۔ یہ القاموس المحیط، علامہ فیروز آبادی کی، یہ اصلی کتاب ہے، اور اس اصل شرح، یہ اصل ٹیکس ہے، متن ہے یہ القاموس المحیط، اور اس کی جو شرح لکھی گئی ہے وہ یہ ہے تاج العروس، جس کو ابھی ہم نے دیکھا تھا۔ یہ عربی ڈکشنری، اردو ڈکشنری میں دیکھیے فرہنگ آصفیہ کے موجود ہیں، اوپر بھی فرہنگ آصفیہ کی جلدیں موجود ہیں۔ نور اللغات، یہ اہم کتاب ہے، اردو کی اہم کتاب مانی جاتی ہے لغت میں۔ نیچے دیکھیے، اس میں بھی اب دیکھیں، یہ سارے لغات ہیں یہاں پہ، کیونکہ ایک محقق اور ریسرچ اسکالر کو تاریخ، سیر اور تمام چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ بھی موجود ہیں اس اب ہم لائبریری کے اہم گوشوں کا ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے گوشوں کا ذکر کرتے ہیں جن لوگوں نے لائبریری کو کیا ہے کتابیں دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم قاضی مجاہد الاسلام صاحب کے گوشے دیکھتے ہیں، گوشے قاضی دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھیں اہم کتابیں ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاضی صاحب کا ذوق کتنا بلند تھا، کتابوں کی کتنے رسیہ تھے۔ جامع یہ دیکھیں، یہ اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد ان کی قضات پہ ان کے پاس کئی کتابیں موجود تھیں، دیکھیں غور سے، یہ ادب الولات و کتاب القضات، ادب القاضی، ادب الاختلاف، ادب القضاء، ادب القضاء، یعنی قضاء پہ ان کے پاس بہت ساری کتابیں تھیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو قضاء کے موضوع پر بڑی گرفت تھی، اور انہیں اس موضوع سے بڑی دلچسپی تھی، اور اس لیے وہ قاضی مجاہد الاسلام کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ نیچے دیکھیے، یہ احکام الزواج، مجموع الفقہ الاسلامی، اس کے بعد مجموع قوانین اسلامی، اسلام کا تصور جرم و سزا، یہ سب قاضی صاحب کی دی ہوئی کتاب ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ہیں، یہ گوشہ عابدین ہے، یہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مد ظلہ العالی نے یہ کتابیں معہد کی لائبریری کو ہدیہ کی ہیں۔ گوشہ عابدین، اوجز المسالک، موطا کی شرح ہے، شیخ زکریا صاحب نے کی ہے۔ مجلہ فقہ اسلامی، اور ان کی بہت ساری یہ کتابیں 1800 تقریباً کتاب ہیں جو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے اس لائبریری کو ہدیہ کی ہیں۔ یہ لائبریری کا ایک اہم گوشہ ہے، یہ اہم کتابیں یہاں پہ موجود ہیں۔
یہ لائبریری کا اہم گوشہ ہے، یہ گوشہ مرتضیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں آپ کو بہت نایاب کتابیں ملیں گی۔ جو صاحب مرتضیٰ صاحب تھے ان کا ذوق نہایت اعلیٰ تھا، اور کمال کی بات یہ ہے یہ 3300 کتابیں ہیں اس گوشہ مرتضیٰ میں، لیکن ہر کتاب پہ ان کا مقدمہ، ان کا تبصرہ لکھا ہوا ہے، یعنی انہوں نے تمام کتابیں پڑھی ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے مطالعہ کے رسیا تھے۔ ہر کتاب پہ ان کا اپنا حاشیہ ہے اور ان کا تبصرہ موجود ہے۔ ہر کتاب میں آپ دیکھیے گا وہ نشان لگاتے ہیں، اس پر علامات لگاتے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انہوں نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، ایسا نہیں کہ صرف کتاب کو جمع کر لیا ہے، انہوں نے کتابوں کو پڑھا ہے۔ یہ لائبریری کا اہم گوشہ ہے، گوشہ مرتضیٰ۔ یہاں پر ایسی کتاب بھی موجود ہیں جو شاید دوسری لائبریری میں موجود ہوں، حیدرآباد کی تاریخ کے تعلق سے، سقوط حیدرآباد کے متعلق، اور اسے عبدالحلیم شرری کی ایک کتاب ہے تاریخ اسلام، جس کی ایک جلد ملتی ہے دوسری جلد نہیں ملتی، لیکن یہاں موجود ہے۔ یہ ان کی دی ہوئی مذاہب و فقہ پر کتابیں موجود ہیں۔ تو گوشہ مرتضیٰ اس لائبریری کا اہم گوشہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں یہاں کے ریڈنگ ہال میں، جو لائبریری کا ریڈنگ ہال ہے اسے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ طلبہ آتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، شروع میں ہی بتایا گیا کہ ہاں جو ٹائم ہے وہ صبح 9 سے 12 بجے تک لائبریری کھلی رہتی ہے۔ اس کے بعد دوپہر کا وقفہ ہوتا ہے، اور مغرب بعد سے عشاء بعد سے 12 بجے رات تک طلبہ یہاں کر پڑھتے ہیں۔ جنہیں فتویٰ کی مشق کرنی ہوتی ہے وہ آتے ہیں، جنہیں تحقیق کرنی ہوتی ہے وہ آتے ہیں، اور اگر یہاں پر کسی کو ضرورت ہو کہ اپنے کتاب کمرہ لے کے جائیں تو وہ وہاں سے ایشو کرا سکتے ہیں لائبریرین سے۔ تو یہاں پر پڑھنے کا بہت عمدہ نظام ہے، اور لائٹنگ اچھی ہے، اور بہت پرسکون ماحول ہے۔ اب ہم آخر میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ معہد کے فضلاء نے جو کتابیں لکھی ہیں یہاں رہ کر، معہد میں رہ کر، جو انہوں نے تحقیقی کام کیے وہ ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مضاربت احکام و تطبیقات، آفتاب غازی قاسمی۔ نیچے دیکھیں، اس میں المسائل کے استحسانیہ، جو استحسانی مسائل ہیں اس پر یہاں کے فضلاء نے کام کیا ہے۔ یہ تو پورا خانہ یہاں سے وہاں تک جو ہے، جو یہاں کے جو فضلاء ہیں، جو یہاں کے ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، یہاں پہ تحقیقی تھیسس لکھے ہیں اور اس پر یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ان کی کتابیں ہیں، یہاں پر نیچے یہ سب موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معہد کا جو معیار ہے کتنا بلند ہے، یہاں کے فضلاء کس طرح کی کتابیں لکھتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ لائبریری کی اب تک زیارت نہیں کی، اب تک آپ نے اس لائبریری کو وزٹ نہیں کیا ہے، تو آپ ضرور آئیں، اس لائبریری سے استفادہ کریں۔ یہاں جو علمی، فکری اور فنی کتابیں ہیں اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ یہ لائبریری آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، ضرور آئیں۔